قال ما منعك الا تسجد اذ امرتک، ابلیس تو نے اس کو سجدہ نہیں، حکم میرا تھا اذ امرتک۔ اچھا اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ ویسے تو کسی بدبخت نے کہا بھی کہ جی اصل موحد تو ابلیس تھا جس نے غیر اللہ کو سجدہ ہی نہیں کیا، یہ بھی ایک توحید کی وہ قسم ہے جو وہی ہم نے کہا کہ رسالت فریم ہے عبادت کا، اس سے بڑھ کر وہ خوارج کا وہ ہے، وہ جو رسالت پر بھی معترض ہو جاتا ہے۔ اور آگیا تھا وہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ اعدل یا محمد فإن هذه قسمة لم يبتغى فيها وجه اللہ، اے محمد عدل کرو، یہ تو تقسیم جو ہے کیونکہ وہ ظاہری وہ جو اس نے اپنے فٹوں سے کرنی تھی وہ اس کو نظر نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں، اس کے اندر کچھ اور کنسیڈریشن تھیں، تو بلا شبہ جو ظاہری وہ جو برابری وہ تو نہیں تھی، تو کہنے لگا کہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کو پانے کا جو ہے نا وہ مقصد وہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس وجہ سے اب یہ ہے کہ اصل کیا ہے، خدا جو کہہ دے، خدا جو کہہ دے، حلال حرام، حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، ظاہر ہے مطلب ہے کہ کسی بہت محدود اس میں ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کے اندر ایسا ہوا بھی ہے جو ایک چیز حرام تھی حلال ہو گئی، تو لیکن اس کی وجہ یہ اس نے یہ بتائی کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے، تو کہتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ اس کائنات کے اندر عقل کو وحی کے ساتھ متعارض کرنے کا، وحی کو رد کرنا اپنی اس کھوپڑی میں آئی ہوئی چیز کے ساتھ، اور وحی کیا ہے بھلا، یہ مطلب مصیبت تو یہ ہے کہ وہ ریفرنسز بندے کے ذہن میں واضح نہیں ہوتے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہی وہ ہے، یہ جو یہاں پر کچھ مذہبی لوگ جو ہے نا جو چیز بولتے پیش کرتے ہیں اس چیز کا نام ہے وحی، کا مطلب ہے کہ جس کا آسمان ہے، جس کی زمین ہے، جو مطلق عدل ہے، جو مطلق حق ہے اور مطلق علیم اور خبیر ہے، اس نے کچھ فرمایا ہے، وہی اس کے علاوہ کیا ہے، تو اس علیم خبیر عزیز قادر جبار حق عدل کا جو کہنا ہے اس کے مقابلے پر کہتا ہے میرے تو سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے، بہت بڑا تکبر ہے یہ جس کو عقل پرستی کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بے عقلی اور بہت بڑا تکبر ہے، کیونکہ ادنا سے ادنا عقل بھی آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ جس نے عقل پیدا کی ہے وہ کیا ہستی ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے کچھ کہہ دیا ہے تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ میری عقل کے آگے پانی بھرے اور میری عقل کے سارے جو ہے تقاضے وہ پورے کرے، اور میری عقل پہلے اس کو وہ ایک اپروول دے، اور اس کے بعد جو ہے نا خدا کی بات جو ہے وہ میں دیکھ لوں کہ ماننے والی ہے یہ ماننے والی نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ سے عرض کر دوں، ایک بہت بڑی خلقت جو خدا کی مانتی ہے لیکن اتنے تاؤ دیتی ہے نا کہ یہ اس کو پہلے عقل کے مطابق کرے، وہ بہت سارا خدا کا کہا ہوا مانتی ہے لیکن اس کے اندر اپنی عقل کی عبادت کر رہی ہے، یہ وہ سمجھ یہ رہی کہ اس پر شاید اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ کون ہے موحدین، یہ جو رسالت کو ماننے والے، یہ اس چیز کا سارا لطف اس معاملے میں پاتے ہیں، خدا نے فرمایا ہماری عقل کو بھی لگا ہے، یہ تو ایک الگ سے اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری عقل کو بھی لگا ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ کیونکہ میری عقل کا جو ہے نا اس نے شروط پوری کر دی ہیں تو اب اس کے بعد میں بھاڑ میں گئی، ایسے وہ تو عبادت تو ساری کی ساری فوت ہو گئی، جو وہ تو مقصود یہ تھا کہ خدا فرمائے اور میں کہوں لبیک، خدا کہے اور میں بالکل سجدہ للہ، یعنی کچھ بھی تو درمیان میں فاصلہ ہی نہ بتایا، تو ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، کہا سجدہ کر دیا، ختم، سوچا وہ کیا، یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے، بحث کرنی ہے، سارا کچھ جو ہے وہ فضول ہے۔ اچھا، تو وحی کی معارضت جو ہے وہ عقل سے کرنے والا اور اپنی کھوپڑی کو جو ہے نا وہ حکم بنانے والا خدا کے حکم کے مقابلے پر، یہ پہلی ریت جو ہے وہ اس ابلیس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ جس چیز کا نام عقل پرستی ہے کسی اور کے مقابلے پر نہیں، آپ کی عقل بہت اعلیٰ ہوگی، ہم کہہ رہے ہیں زمین آسمان کے مالک اور خود اس عقل کے خالق کے فرمان کے مقابلے پر اس عقل کی پرستش سب سے بڑا تکبر ہے، بہت بڑا تکبر ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ قال فاہبط منہا، یہاں سے دفع ہو جا، اتر جائے اس جنت سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو یہاں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہاں تکبر کر کے نہیں رہ سکتا، تیرا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے کہ تکبر کرے اور پھر یہاں پر ہے فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے دفعان ہو جا، تو بہت ذلیل، کمتر اور حقیر ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ اچھا مجھے مہلت دے دے، اور مہلت بڑی لمبی، جب تک انہوں نے قیامت نہیں آنی ہے، ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر دیا جاتا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ وہی بدبختی، وہی تکبر، وہی آسمانی وحی کے ساتھ معارضت، کہتا ہے کہ اس کا میں پورا ایک سلسلہ چلاؤں گا زمین کے اوپر۔ قال فبما اغویتنی، اب اس وجہ سے کہ اصل میں تو نے مجھے گمراہ کیا، تو یہ، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو خدا کے کھاتے میں ڈالنا۔ مومن کیا ہے؟ گناہ ہوتے ہیں مومن سے، یہی فرق ہے۔ دیکھیں یہ ایک ہی جو ہے اسی صورت میں، اسی رکوع میں دو رویے غلطی دونوں سے ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بما اغویتنی، مجھے تو نے اصل میں خراب کیا ہے، یہ تو ہے وجہ، مطلب یہ جی خدا نے جو ہے نا وہ سارے کا سارا، مجھے خدا نے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کروں۔ اچھا، اور دوسرے کیا ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہا کہ خدایا ظلم ہم نے کیا۔ اب یہ ہے کہ گناہوں کو اپنے ساتھ منسوب کرنا یہ ایمان ہے، یہ عبادت ہے، اور اپنے گناہوں کو خدا کے کھاتے میں ڈالنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو دھلا ہوا ہوں نا، میں تو ستھرا ہوں، اور اگر مطلب کوئی چیز خرابی ہوئی ہے تو وہ خدا نے کروائی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، تقدیر پر بھی ایمان ہے، کہنے کو تقدیر پر بھی ایمان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہے شیطانی حوالہ تقدیر کا، کہ گناہوں کو خدا کے کھاتے میں ڈال دینا اور خود اپنا تزکیہ کرنا اور اپنے آپ کو بہتر اور اچھا سمجھنا۔ اچھا، تو کہنے لگا کہ کیونکہ یہ ہوا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں لازماً اب بیٹھ جاؤں گا ان کے سیدھے راستے کے بیچ۔ سیدھے راستے میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ قاطع طریق، رہزنی، میں ان رہزنی اب کروں گا۔ ثم لآتینہم، پھر آپ دیکھیں اس کی تگ و دو دیکھیں، یعنی وہ جی مطلب ہے کہ وہ جی ایک ہی اسم اس سے آپ نے اس سے جان چھڑائی، دوسری طرف کو وہ ادھر بیٹھا ہے وہ بدبخت، آپ نے ادھر ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے کہا کہ پھر بھی تو نکل جا، دفع ہو جائے یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر۔ لمن تبعک منہم، تو جو تیرا پیروکار ہوگا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب سے میں جہنم بھی پھر بھر کر چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی لا محالہ شیطان نے ایک بڑی خلقت کو دوزخ میں لے جانے کے لیے پورا زور مارنا ہے۔ شیطان کے راستے اتنی وضاحت کے ساتھ رسالتوں نے واضح کر دیے ہیں، یعنی دوزخ بھر کر رہنی ہے، اور دوزخ کے راستے رسولوں نے کہا یہ رسولوں کے یہ دوزخ کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سوائے اس کے کہ انسان صبح و شام استغفار کرے، صبح و شام توبہ کرے، صبح و شام اپنی اس عبادت کی تجدید کرے، صبح و شام خدا سے اس کی رحمت اور اس کی عافیت مانگے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی اتنا بڑا یہ واقعہ ہے، اللہ نے اعلان فرما رہا ہے، ابھی حیات انسانی اس زمین پہ شروع نہیں ہوئی ہے، اور فرما دیا ہے کہ لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم ساروں سے میں دوزخ کو بھر کے چھوڑوں گا۔